السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 161 to 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں نون کے اوپر غنہ کرتے ہوئے لام سے ملائیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہاں پر ذال کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھا کیونکہ ذال کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو حرف مدہ ہے۔ ان الذین کفروا، را کو بھی ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے، کیوں؟ یہاں بھی حرف مدہ ہے، را کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے۔ اور تیسرا حرف مدہ ہے زبر کے ساتھ الف، ٹھیک ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے نا۔ ما تو دونوں کو ہم نے لمبا پڑھا، 3 حروف مدہ ہو گئے، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن، چاہے یہ موفز کسی بھی حرف کے اوپر ہوں، آپ نے دیکھنا ہے زبر کے ساتھ الف ہو، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو، تو یہ حرف مدہ ہیں اور ان کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھنا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ، رن کے اوپر آپ نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے حمزہ، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو ہم نے غنہ کیے بغیر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کفارن نہیں کرنا، کفارن اولئک علیہم لعنۃ اللہ۔ اب اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے، اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو، جیسے تا کے اوپر پیش ہے تو اب ہم نے اللہ کی لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اللہ کی لام باریک پڑھی جاتی ہے۔ والملائکۃ والناس اجمعین، جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، یعنی جیم کی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے، اج معین، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، ہا کو جب ہم نے واو سے ملانا ہے تو غنہ کرتے ہوئے، واو حروف یرملون میں ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے پچھلے حرف کو یرملون حرف سے۔ صرف لام اور را 2 حروف ایسے ہیں یرملون میں جن کے اوپر غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یرملون حروف کتنے ہیں؟ 6، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ لام اور را کے اوپر غنہ نہیں کرنا، باقی واو، یا، میم، نون ان کے اوپر غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے۔ یہاں ہم نے ہا کو ملانا ہے واو سے تو واو کے اوپر غنہ بنے گا نا، تو کیسے پڑھیں گے؟ الہ واحد، دال یہاں پر وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھا گیا تو ہم نے دال کے اوپر کلکلا کرنا ہے۔ کلکلا والے حروف 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں، دونوں صورتوں میں ہم نے ان کے اوپر کلکلا ادا کرنا ہے، یعنی ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. اب یہاں پر کوئی علامت نہیں، یہاں بھی میں ٹھہری، یہاں بھی سانس ختم ہو جائے تو ٹھہرنا پڑتا ہے نا. تو اگر کوئی علامت نہ ہو وقف کی اور آپ کو یہاں پر وقف کرنا پڑے تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. اب یہ آیت لمبی ہے نا، تو اس لیے آپ نے اس میں غور سے دھیان سے پڑھنا ہے کہ وقف جہاں جہاں سانس ٹوٹے وقف کرنا پڑے تو پھر آپ نے جہاں آپ کا سانس ٹوٹ گیا پیچھے سے ایک یا دو الفاظ پیچھے سے ملا کر پڑھ کے پھر شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھ لیتے ہیں. نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا، ان آواز ناک میں جاتی ہے اور ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر ادا کیا جاتا ہے غنہ کو. خا اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. جن حروف کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں وہ 8 ہیں، ان میں خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف شامل ہیں، یہ والی. ٹھیک ہے، اب یہ جہاں جہاں بھی آئیں گے ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. فی خلق السماوات، میم اور واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے. والارض واختلاف اللیل، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ حرف لین ہے. تو اب لا آواز نہیں رہے گی، لام زبر یا لئی، آواز لئی بن گئی. واختلاف اللیل، یہاں نون کے اوپر غنہ کریں گے، ہا کو لمبا پڑھیں گے. والنہار والفلک التی، تا کو کھینچ کر پڑھا کیونکہ حرف مدہ ہے، ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے تا کو. جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے. تجری فی البحر بما ينفع الناس، نون کے اوپر ہم نے احفا کیا ہے. نون احفا یعنی نون کی آواز کو واضح کر کے نہیں پڑھتے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے. احفا اس کو کہتے ہیں. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب حروف احفا کون کون سے ہیں؟ 15 ہیں. ان میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ والے حروف شامل ہیں. تو ہم پڑھیں گے بما ينفع الناس وما. اب اس میم کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے اور اس میم کو 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، یعنی اس کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. اور یہ منفصل جو ہے مد، اس کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا. یہاں بھی دیکھیں یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کہلاتی ہیں نا. اب یہاں اگر ہم پڑھتے ہیں نا ما ان تو نون کی آواز ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد حرف ہے فا، تو فا حروف فا میں شامل ہے، تو ہم نے اب نون کی آواز یہاں نہیں پڑھنی. تنوین کی جو نون کی آواز ہے وہ ہم نے نون کو کلیئر نہیں پڑھنا، ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. مِمَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اب یہ والا جو میم ہے، یہ میم کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے. حرف لین 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہم نے یہاں پر پڑھا، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف لین ہے. پھر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف لین ہے.
حروف لین جو ہیں ان کی آواز سلائیڈ ہوتی ہوئی آواز ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی آواز ہو جاتی ہے، جیسے ما سے مئو، لا سے لئی، ٹھیک ہے. موتیہا وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. جب ہم نے تا کو لام سے ملانا ہے تو غنہ نہیں کرنا. لام بھی حروف یرملون میں ہے، یا بھی حروف یرملون میں ہے، یہ والی. تو لام کے اوپر غنہ نہیں کرنا، یا کے اوپر غنہ کرنا ہے. لآیات لقوم یعقلون. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اب ان دونوں جگہوں پر، بلکہ 3 جگہیں، یہ بھی یہ تینوں جگہوں پر اللہ کی لام کو باریک پڑھا گیا. کیونکہ اس لام سے جو پہلا حرف ہے نا، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. نون کے نیچے زیر ہے، نِلّہ کَحُبِّ اللَّہ. یہاں حبن تھا، لیکن اس لام سے پہلے جو لام ہے وہ متحرک ہے، تو اس کے نیچے زیر ہے. با کو ہم نے لام سے ملانا ہے، حُبًّا لِلَّہ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کسی بھی آیت میں، آیت کے درمیان میں اگر یہ والی موو آ جائے، علامت آ جائے لام کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، آپ نے یہاں پر نہیں رکنا. ٹھیک ہے. اگر یہ آیت کمپلیٹ ہو، اس کے اوپر یہ علامت ہو، تو پھر ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن آیت کے درمیان میں اس کے اوپر وقف نہ کرنا بہتر ہے. یہاں پر ہم نے با کو ساکن پڑھا ہے، تو اس لیے با کے اوپر کلکلا ہوگا. کلکلا والے حروف ابھی میں نے بتائے ہیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال، تو با اس میں شامل ہے. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں، جیسے کہ یہاں ہم نے وقف کیا ہے تو با ساکن پڑھا گیا ہے، تو پھر ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہوتا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. کاف کو ہم نے موٹا بھی پڑھا اور ایک الف جتنا لمبا بھی پڑھنا ہے. لام کو لام سے ملایا، وقال الذین اتبعوا. عین کو ایک الف جتنا لمبا پڑھا. یہ حرف لین ہے، لو نہیں اس کو پڑھنا، لو. ان لنا کرتاں، کرتن نہیں پڑھنا، کرتاں. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا. حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے. یہاں نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے اور نون کو لمبا بھی پڑھیں گے ایک الف جتنا. منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا. یہاں ہم وما ہم بخارجین ایسے نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا.
وما هم بخارجين من النار یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جب بھی کسی حرف کے اوپر 2 زبر ہوں 7 الف ہوں اور آپ وہاں پر وقف کر رہے ہوں تو پھر ایک زبر پڑی جائے گی اور ایک زبر جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی. یہاں طیبا پڑھا جائے گا، طیبن نہیں پڑھنا. ہاں یہاں پر ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی وقف لازم نہیں ہوتے نا، تو اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر با کو واو سے غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. الف کو بھی کھینچ کر پڑھا، ایک الف جتنا. با کو 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے اور نون بھی حرف مدہ ہے، 1 الف جتنا لمبا پڑھیں گے. پھر یہاں پر لام جو ہے یہ حرف لین ہے، لو آواز بنائے گا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. صدق اللہ العظیم.